بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ EOBI ویریفیکیشن رولز یا ریگولیشنز 2007 ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب تک آپ نے ڈیفینیشنز جو ہے وہ سمجھ لی ہیں، تو اب ہم آپ کو بتائیں گے قاعدہ نمبر 3، ریگولیشن نمبر 3، وہ ہے ویریفیکیشن آف امپلائرز ریکارڈ۔ کسی بھی آجر کے ریکارڈ کی ویریفیکیشن EOBI کے حکام کیسے کرتے ہیں اور اس کا قانون کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بلیک میل کہاں کہاں کرتے ہیں اور ان کی بلیک میلنگ سے کیسے بچنا ہے۔ یہ جناب اس سے زیادہ نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ قانون بھی اس حوالے سے جو ہے آپ کے لیے اسٹرانگ ہے، اور لیکن چونکہ ہمیں عدم واقفیت ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اکثر آجر بھی مارے جاتے ہیں، اجیر بھی مارے جاتے ہیں، مزدور بھی مارا جاتا ہے، مالک بھی مارا جاتا ہے، اور یہ اپنے پیسے کھڑے کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال مزید جو ہے آگے قانون دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے۔ یہ جناب قاعدہ نمبر 3، ویریفیکیشن آف امپلائرز ریکارڈ، آجر کے ریکارڈ کی تصدیق۔ The employer's record shall be subject to verification by a team۔ امپلائرز کا ریکارڈ shall ویریفیکیشن، اب shall be subject to، یعنی اس کو سبجیکٹ ٹو کر دیا گیا ہے، مشروط کر دیا گیا ہے ویریفیکیشن کے ساتھ by a team، کہ وہ جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اب وہ ویریفیکیشن کب کر سکتی ہے؟ The employer's record shall be subject to verification by a team if the employer، اب اگر امپلائر کیا ہو، fails to pay the contribution for consecutive 3 months، اگر 3 مہینے متواتر وہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی میں ناکام رہا ہو۔ reduce the number of insured persons، اس نے انشورڈ پرسنز کی تعداد کم کر دی ہو، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اب فیلز ٹو سبمٹ دی ریٹرنز ریکوائرڈ انڈر امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس کنٹریبیوشن رولز 1976، اور وہ ریٹرنز داخل کرنے میں ناکام رہا ہو جو ریکوائرڈ ہیں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کنٹریبیوشن رولز 1976 کے تحت، اگر وہ ریٹرن داخل نہیں کرتا تو پھر ویریفیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب ڈز ناٹ انہانس دی نمبر آف انشورڈ پرسنز ایز ریکوائرڈ انڈر سب سیکشن 1 آف دی سیکشن 12 آف دی ایکٹ، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیکشن 12 کے سب سیکشن 1 کے تحت یہ IPs کی تعداد، انشورڈ پرسن کی تعداد میں اضافہ کرنا آجر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ اضافہ نہیں کرتا تو پھر ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اگر کمپلینٹ آتی ہے، اے کمپلینٹ ود کوریبوریٹو ایویڈنس از ریسیوڈ، کوریبوریٹو ایویڈنس آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، اگر شکایت آتی ہے اس تائیدی شہادت کے ساتھ، ان شواہد کے ساتھ وصول ہوتی ہے، تب بھی ویریفیکیشن آف امپلائرز ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی آجر کے ریکارڈ کا معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ میں مختصر سی بات اگر آپ سے کہوں تو ریگولیشن نمبر 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ٹیم کے ذریعے آجر کے ریکارڈ کی تصدیق لازمی ہوگی۔ اگر کوئی آجر مسلسل 3 ماہ کنٹریبیوشن کی ادائیگی میں ناکام ہو جاتا ہے، یا بیمہ دار افراد کی تعداد کم کر دیتا ہے، یا کنٹریبیوشن رولز کے مطابق کنٹریبیوشن ادا نہیں کرتا، ریٹرن میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں قانون کی دفعہ 12(1) کے تحت بیمہ دار افراد کی تعداد میں اضافہ نہ کر رہا ہو تب بھی، یا پھر استغاثہ بتائیدی شہادت وصول ہوا ہو، شکایت بتائیدی شہادت وصول ہوئی ہو، یعنی کمپلینٹ موصول ہوئی ہو، استغاثہ موصول ہوا ہو، لیکن اس کے ساتھ کوریبوریٹو ایویڈنس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے جناب دفعہ 3 کہ کسی بھی آجر کے ریکارڈ کا EOBI کی ٹیم معائنہ کر سکتی ہے۔